عزیزان محترم، کل ہماری گفتگو جناب خلیل الکبریٰ علیہ السلام کی پیغمبر اسلام سے عقد کے متعلق تھی، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ شاہزادی نے عقد کے بعد اپنی ساری دولت، ساری جائیداد، سب کچھ پیغمبر اسلام کو ہبہ کیا۔ 6 مہینے کے بعد آپ کی رخصتی ہوئی، شوہر کے گھر تشریف لائیں، اور اس کے بعد ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اور صرف اپنے شوہر کی خدمت میں مصروف ہو گئی، اور جب تک زندہ رہیں بس یہ خدمت انجام دیتی رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کل میں نے اشارہ کیا تھا اس بات کی طرف کہ شاہزادی کے سینہ مبارک کے متعلق کہ بوقت عقد تاریخوں میں جو اختلاف پایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آپ کا سن اس وقت 40 سال ہے، اور دوسرے لوگوں نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ آپ کا سن اس وقت 28 سال کا ہے۔ بہت زیادہ اس پر تفصیل بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ تاریخی گفتگو کو آگے بڑھانا ہے مجھے، چند اشارے کر کے یہاں سے آگے بڑھنا ہے مجھے۔ کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ لکھنے والوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے، جیسا کہ میں نے کل اشارہ کیا تھا اس کی طرف، اس میں بہت ساری باتیں ایسی جو کہ بے بنیاد ہیں، جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور ایسی باتیں لکھ دی گئی۔ پلیٹ فارم کوئی اور ہے اور وہاں پر کردار کسی اور کا پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں یہ بھی آپ کے ذہن نشین کرتا چلوں کہ کچھ لوگوں کی منزلت گھٹانے کے لیے تاریخ میں ہیر پھیر کی گئی ہے، کچھ لوگوں کا مقام بڑھانے کے لیے تاریخ گڑھی گئی ہے۔ اس کا ثبوت وقتاً فوقتاً آپ کو ملتا رہے گا۔ تاریخ سے حقائق کا نکالنا تبھی ممکن ہے کہ جب انسان اس کے سیاق و سباق پر نگاہ رکھتا ہو۔ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا ہے کہ صرف ایک تاریخ پڑھ کر کوئی حقیقت نہیں جان سکتا، بلکہ اس کو مختلف مورخین کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، اور ساتھ ہی ساتھ عالمی تاریخ کا بہت ہی گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کسی بھی علاقے کی تاریخ ہر تاریخ سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ تاریخ لکھنے میں عرب والوں کے مقابلے پر کوئی نہیں پایا جاتا۔ اتنا شوق، اتنا ذوق کسی میں نہیں پایا گیا جتنا کہ دنیا عرب میں ہے تاریخ سازی کا، اور یہ شروع سے چلا آیا ہے۔ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے دیگر علاقوں میں تاریخ اس طریقے سے اتنے شد و مد سے نہیں لکھی گئی جتنے کہ دنیا عرب میں لکھی گئی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مورخین کی تعداد جتنی وہاں پائی جاتی ہے اس کے مقابلے میں دیگر علاقوں میں، دنیا کے دیگر حصوں میں نہیں پائی جاتی۔ ہم ہندوستان کی تاریخ کو بھی اگر دیکھیں تو یہاں کی تاریخ میں بہت زیادہ مورخ نہیں پائے جائیں گے، لیکن عرب میں بے شمار پائے جاتے ہیں۔ تو وہاں گویا یہ شوق تھا لکھنا، اور وہاں سب کچھ لکھا جاتا تھا۔ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ یقیناً وہاں تاریخ سازی کا شوق تھا اور لوگ تاریخیں لکھا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جہاں ہم تمام انبیاء کی تاریخ پاتے ہیں
اور انبیاء کے ادوار میں گزرے ہوئے حادثات و واقعات کا تذکرہ ہے، ان کی کچھ تاریخیں بھی ملتی ہیں، کسی کی ولادت، وفات اور عمر، ساری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ جو ہزارہا سال پہلے کی تاریخ ہے اور وہاں ولادت اور وفات تک کی تاریخیں دے دی گئی ہوں، اور اس کے بعد 1400 برس کے پہلے کے واقعات پر ولادت کی تاریخ نہ ملے، وفات کی تاریخ نہ ملے، تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ جس علاقے میں 5-5 ہزار سال پہلے کے گزرے ہوئے واقعات کو لکھا جا رہا ہو، وہاں 1400-1500 برس پہلے جو کچھ ہوا ہے اس کو لکھنے میں تاریخ کیوں نہیں پائی جاتی؟ ولادت کب ہوئی ہے، وفات کب ہوئی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ کسی کی اولاد کتنی ہے، اکثر و بیشتر اختلاف پایا جاتا ہے۔ تو سبب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ لکھی تو گئی ہے، لیکن اس تاریخ کے لکھنے میں کوئی نہ کوئی منصوبہ بندی ضرور ہے کہ جہاں ضرورت سمجھی وہاں تاریخیں لکھ دی گئیں، جہاں ضرورت نہیں سمجھی گئی وہاں تاریخیں نہیں لکھی گئیں۔ چنانچہ جناب خدیجہ کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ تاریخوں میں یہ تو لکھ دیا گیا کہ وقت وفات آپ کا سن مبارک 65 برس ہے، لیکن کسی تاریخ میں یہ نہیں ملا کہ بی بی کی ولادت کب ہوئی تھی۔ جب 1500 برس پہلے کی بات اتنی زیادہ مبہم پائی جا رہی ہے کہ ولادت کی تاریخ تک کا پتہ نہیں ہے، تو پھر اس تاریخ پر پورا بھروسہ کیسے کیا جا سکتا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وفات کی تاریخ لکھی گئی تو ولادت کی تاریخ کیوں نہیں لکھی گئی؟ کیا وجہ؟ یا یہ کہا جائے کہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ولادت کب ہوئی، تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ جب تاریخ لکھی گئی تو کوئی تھا ہی نہیں جو بتائے کہ ولادت کب ہوئی۔ جب کوئی تھا ہی نہیں کہ بتائے ولادت کب ہوئی، تو پھر یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ آپ کی عمر کب تھی؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد کا۔ اور اس سلسلے میں ایک کتاب کا میں آپ کو نام دے رہا ہوں، پوری تحقیق کے ساتھ لکھی ہوئی کتاب، مولانا کرار حسین صاحب قبلہ مرحوم کی لکھی ہوئی کتاب ہے ملائکۃ العرب، جس کا جی چاہے پوری تفصیل جناب خلیل الکبریٰ کے بارے میں اس میں موجود ہے۔ آپ نے تمام تاریخی کتابوں کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ بوقت عقد جناب خدیجہ کا سن مبارک 28 برس۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اختلاف اور بی بی کے بارے میں پایا جاتا ہے کہ آیا رسول اسلام سے شادی کے وقت آپ کنواری تھیں یا اس سے پہلے آپ کے شوہر گزر چکے ہیں، آپ شادیاں کر چکی تھیں؟ تو زیادہ تر جس باتوں کو سامنے رکھا گیا وہ یہ ہے کہ آپ کی 2 شادیاں بتائی گئی ہیں، کہ اس سے پہلے آپ 2 شادیاں کر چکی تھیں، اور ان 2 شادیوں کے بعد آپ نے پیغمبر اسلام سے شادی کی۔ لیکن عزیزان محترم، علم الہدا سید مرتضیٰ علیہ الرحمہ نے اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ بی بی بوقت عقد پیغمبر اسلام کنواری تھی، آپ کی اس کے پہلے کوئی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ پوری تحقیق کے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں وقتاً فوقتاً بات آئے گی، میں عرض کرتا چلوں گا، جو تاریخ ہی کے حوالے سے پیش کروں گا۔ اس مقام پہ ٹھہر کے پوری تفصیل یہاں میں نہیں عرض کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے آگے کی منزلوں کو طے کرنا ہے، وقت بہت کم ہے، اور کوشش یہ ہے کہ تاریخ زیادہ سے زیادہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، تاکہ وہ حادثات و واقعات کہ جن پر مدت سے پردہ پڑا ہوا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ ان 1400 برس میں کیا کیا گزرا ہے، کیا کیا ہوا ہے۔ کوشش یہ ہے کہ ان کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ یا صرف اب اتنا عرض کرنا ہے کہ شہزادی کے معاملے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ کچھ بھی مانے کوئی کچھ بھی لکھے، مگر اتنا تو ضرور ہے کہ یہ وہ بی بی ہے جس کے لیے اللہ کی طرف سے 2 مرتبہ سلام آیا۔ جناب جبریل کا دستور یہ تھا کہ جب بھی آتے تھے جناب خدیجہ کو سلام کہتے تھے، اور پیغمبر اسلام نے آپ کو خیر النساء کہا ہے، تمام عورتوں میں سب سے بہتر، سب سے اچھی عورت جناب خدیجہ ہے، اور اس سلسلے میں بس آپ سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ جناب معصومہ کونین ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا مقام جناب خدیجہ کے مقابلے پہ نہیں۔
اور اگر اس کے بارے میں آپ کو جاننا ہے تو آپ مناقب پڑھیں، مناقب میں آپ کو جناب خدیجہ کے بارے میں پورا موازنہ کر کے ملے گا کہ دیگر خاتون اور جناب خدیجہ میں فرق کتنا پایا جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات جناب خدیجہ الکبریٰ کے سلسلے میں جو ہے وہ یہ ہے عزیزان محترم کہ آپ کو اتنا بڑا شرف ملا ہے کہ یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ وہ شرف یہ ہے کہ اللہ نے محمد کا نور صلب سے صلب، رحم سے رحم کے ذریعے سے آگے بڑھایا ہے۔ جناب آدم سے لے کر کے جناب عبداللہ تک یہ سلسلہ ہے، پنجتن کا نور اس سلسلے سے چلا ہے، لیکن معصوم عالم کا نور وہ نور ہے جو اسلاب میں نہیں رکھا گیا، ارحام میں نہیں آیا ہے، بلکہ شب معراج خدا بند عالم نے براہ راست پیغمبر اسلام کو یہ نور عطا کیا ہے۔ جہاں علی کی یہ فضیلت ہے کہ علی اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے، وہیں فاطمہ کی یہ فضیلت ہے کہ فاطمہ کا نور کسی صلب میں نہیں رکھا گیا، جنت میں رہا، جنت سے سیدھے پیغمبر اسلام کو ملا اور صدف عصمت جناب خدیجہ الکبریٰ میں آ گیا۔ تو وہ بیوی جناب خدیجہ الکبریٰ ہے جن کو جناب معصوم عالم کا نور براہ راست پیغمبر کے ذریعے ملا ہے، اس کے لیے کوئی سلسلہ قائم نہیں کیا گیا ہے۔ اور جناب فاطمہ زہرا کی ماں ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وہ خاتون کہ جس کے سامنے سب کے سر جھکے ہوئے ہوں، وہ اگر جھکے تو اپنی ماں کے سامنے جھکے، جسے ماں کہے اس کا مقام کیا ہوگا؟ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دوسرا اختلاف آپ کی اولاد کے بارے میں، اور اولاد کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام کی 5 اولاد بتائی گئی ہیں جناب خدیجہ سے، یہ عام تاریخ ہے، 2 بیٹے اور 3 بیٹیاں معصوم عالم کے علاوہ۔ وہ 3 بیٹیاں کون ہیں؟ زینب ہے، ام کلثوم ہے، رقیہ ہے۔ بیٹے جناب قاسم ہیں اور جناب عبداللہ ہیں، اور تحقیق یہ بتاتی ہے جناب عبداللہ ہی کو طاہر بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ مورخین نے 3 بیٹے بتا دیے ہیں، قاسم، عبداللہ اور طاہر، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبداللہ ہی کو طاہر کہا جاتا ہے۔ لہذا 2 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں، مگر میں 3 بیٹیوں کے خاص طور سے ذکر کر رہا ہوں۔ معصوم عالم کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ان 3 بیٹیوں کے بارے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے اس کے بارے میں صرف ایک بات عرض کر دوں کہ سارے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ 25 سال کی عمر میں پیغمبر اسلام کا عقد ہوا اور 5 سال تک کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے مورخ اس بات کو مانتے ہیں۔ یعنی جب آپ کا سن مبارک 30 برس کا ہوا ہے، اس وقت تک کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان رسالت کیا ہے۔ جب آپ نے اعلان رسالت کیا ہے تو سب نے یہ لکھا کہ 3 بیٹیوں کی شادیاں اس سے پہلے ہو چکی تھیں۔ اب ذرا آپ غور فرمائیں، 30 سال کے سن تک کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان رسالت کیا، ساری بیٹیوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، درمیان میں جو 10 برس ہے، اب انہی 10 برس میں 3 بیٹیوں کا پیدا ہونا اور اتنا بڑا ہو جانا کہ شادی ہو کے شوہر کے گھر چلے جانا، کون سی عقل اسے مانے گی؟ آپ اندازہ کریں تاریخ میں کیا کچھ موجود ہے، لیکن جب تحقیق کی جاتی تو بات سمجھ میں آتی کہ کیا ہے۔ اس میں 2 بیٹوں کا بھی پیدا ہونا، 3 بیٹیوں کا بھی پیدا ہونا، تو یہ مانا ہی نہیں جا سکتا کہ یہ 3 بیٹیاں پیغمبر اسلام کی صلبی بیٹیاں۔ ہاں، بیٹیاں اس لیے کہلائیں کہ عرب کے دستور کے مطابق جس بچے کو بھی کوئی پالتا تھا وہ اس کا بیٹا کہلاتا تھا۔ یہ دستور جیسے جناب زید بن حارثہ کو پیغمبر اسلام نے پالا ہے، بیٹا کہلایا، تو اس طریقے سے دستور ہے، بیٹا کہلانا اور ہے، بیٹا ہونا اور، یہ اور بات۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبر اسلام کی صلبی بیٹیاں ہیں تو ہرگز یہ پیغمبر اسلام کی صلبی بیٹیاں نہیں ہیں۔ دوسری تعریف یہ پائی جاتی ہے کہ جناب خدیجہ کی پہلے کے شوہروں کی بیٹیاں ہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کے میں اس کی وضاحت پھر کبھی کر دوں گا کہ پہلے کے شوہروں کی بیٹیاں، جس میں ایک بات اور پائی گئی، کچھ لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ام کلثوم کا عقد ہوا تھا عتبہ سے، مگر یہ رخصت نہیں ہوئی تھی۔
جب آپ نے اعلان رسالت کیا تو رخصت نہیں، تو کچھ لوگوں نے ذرا سا گنجائش نکالنے کی کوشش کی ہے، رخصت نہیں ہوئی تھی۔ اب اگر یہ مان لیا جائے کہ رخصت نہیں ہوئی تھی، اتنی کم سن تھیں، تو جن لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جناب خدیجہ کی پہلے شوہروں کی بیٹیاں، ان کا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے، یعنی اتنی کم سن ہے کہ رخصت نہیں ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب خدیجہ انہیں لے کے نہیں آئی۔ اگر لے کے آئی ہوتی تو کم از کم سن اتنا زیادہ ہوتا، 15 برس تو ہوتا، تو ان لوگوں کا دعویٰ اس بنا پہ غلط ہو جاتا ہے کہ جناب خدیجہ کی بیٹیاں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جناب خدیجہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں ہیں۔ حالہ جب بیوہ ہو گئیں تو اپنی بہن کے گھر آئی، جناب خدیجہ نے ان کا بار اٹھایا اور وہیں پہ حالہ کا انتقال ہوا۔ حالہ کی یہ تینوں بیٹیاں جناب خدیجہ کے زیر سایہ پروان چڑھنے لگیں، اور اس کے بعد جب آپ نے پیغمبر اسلام سے شادی کی تو آپ کے ساتھ یہ تینوں بیٹیاں بھی چلی آئیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ بیٹیاں حالہ کی ہے، نہ خدیجہ کی ہے، نہ رسول اسلام کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہاں ایک عقلی دلیل بھی موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ تین بیٹیاں پیغمبر اسلام کی بتا کر کے لوگ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ذرا انصاف سے بتائیے کہ ان تین بیٹیوں کو لے کے پیغمبر اسلام کی 4 بیٹیاں ہوں، کسی نے نہ تو زینب کی فضیلت میں کوئی حدیث کہیں پائی، نہ ام کلثوم کی فضیلت میں کہیں کوئی حدیث پائی، نہ رقیہ کی فضیلت میں کوئی حدیث پائی۔ معصومہ عالم کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں، تو گویا پیغمبر اسلام اپنی ہی اولاد کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بیٹی کی اتنی تعریف ہے، 3 بیٹیوں کہیں نام ہی نہیں ہے، تو گویا رسول عادل ہی نہیں ہے۔ جو رسول کو عادل نہ مانے اس کا ایمانی خطرے میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ اب آپ دیکھیں پالیسی کیا ہے، یہ سب کچھ جو کیا گیا اس کے پیچھے ہدف یہ ہے کہ نشانہ کردار رسول بنایا جا رہا ہے۔ کیوں کردار رسول بنایا جا رہا ہے؟ اسلام کچھ نہیں ہے سوائے کردار رسول کے۔ رسول ہی کی سیرت کا نام اسلام ہے۔ رسول کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا سب کچھ کردار رسول ہی اسلام ہے۔ دشمنان اسلام کی پالیسی یہی رہی ہے کہ جتنا کردار رسول کو داغدار کرتے جاؤ گے اسلام داغدار ہوتا چلا جائے گا۔ بس یہ ہے پالیسی۔ اسلام کے دشمنوں کا یہ سارا کام ہے کہ وہ کردار رسول داغدار کرتے چلے ہیں۔ اور آپ کو سناتا چلوں گا آگے حدیثیں کی کیسی کیسی باتیں اور کیسی کیسی حدیثیں کیا کیا رسول کو بتایا گیا ہے۔ عزیزو یہاں اتنا عرض کر دوں، اور پوری کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر رنگیلا رسول کتاب لکھی گئی تھی تو اس میں جو کچھ بھی مواد تھا وہ انہی مورخین کی لکھی کتابوں کا مواد تھا جس پر رنگیلا رسول لکھی گئی، کہیں سے کوئی لے کے نہیں آیا تھا۔ یہ صحاح ستہ کے مواد ہیں جس کے بنا پہ لکھنے والے نے عاشق بنایا، دیوانہ بنایا، مجنوں بنایا، معاذ اللہ کیا کیا بنایا۔ تو یہ لکھا انہی لوگوں نے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ معلوم یہ ہوا مسلسل ایک ہی کوشش رہی ہے کہ رسول کے کردار کو داغدار کرتے چلے جاؤ، اسلام کی اہمیت اور عظمت اپنے آپ کھٹتی چلی چل جائے گی۔ اور یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کرے گا جو دشمن اسلام۔ دشمن اسلام کون ہے؟ جو باہر ہے وہ بھی دشمن اسلام ہے، اور جس نے کسی مجبوری میں کلمہ پڑھا ہے وہ بھی دشمن اسلام ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس اتنی گفتگو کرنے کے بعد اب ذرا سا تاریخ کو آگے بڑھاؤں، اور آج میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ آج مولائے کائنات کی ولادت کے کچھ حالات عرض کرتے ہیں۔ مولا کی ولادت کے بارے میں
پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے خبریں موصول ہوتی چلی، ایک ایک نبی اپنے بعد کے نبی کو، وسیع کو، اپنی امت کو خبر دیتا چلا، تو جس نے بھی خبر دی تنہا رسول اسلام کی خبر نہیں دی، ساتھ میں مولائے کائنات کی بھی خبر دیتا چلا۔ تو جس طرح ذہنوں میں رسول کا خیال تھا، ویسے ہی ذہنوں میں علی کا بھی خیال تھا۔ جس طرح سے مومنین رسول کا انتظار کر رہے تھے، ویسے ہی مولائے کائنات کا بھی انتظار کر رہے تھے۔ اور اس انتظار میں جس طریقے سے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اژدہے کی شکل میں جن انتظار کر رہا تھا رسول اسلام کا، اسی طریقے سے کئی مقامات ایسے آئیں گے جہاں کئی راہب انتظار کر رہے ہیں، یہاں کوئی آئے گا، یہاں چشمہ جاری کرے گا، یہاں یہ نشانی دکھائے گا، تو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اور ان مقامات پر جا کر کے جہاں رسول کو پہنچنا تھا، رسول نے جا کر کے نشانیاں ظاہر کی، جہاں علی کو پہنچنا تھا، علی نے جا کے نشانیاں ظاہر کی۔ مگر اس کے علاوہ ایک اور شخصیت ہے کہ وہ بھی اس کام کو انجام دے رہی ہے۔ چنانچہ اس واقعے کو عرض کرنے سے پہلے ذرا تاریخی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد پیغمبر اسلام کی ولادت کے سارے حالات مشاہدہ کرنے کے بعد حیرت میں ڈوبی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آتی ہیں اور جناب ابو طالب سے ساری کیفیات بیان کرتی ہیں کہ ولادت کو کیا کیا دیکھا ہے، کیا کیا ہوا ہے۔ ابو طالب مسکراتے ہوئے زوجہ کے استجاب کو دیکھتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں۔ جناب فاطمہ بنت اسد کا عالم یہ ہے کہ خوشی کے مارے آنکھوں سے آنسو جاری ہے اور حیرت سے بیان کرتی جا رہی ہے۔ ابو طالب یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، ایک ایک بات بیان کر۔ جب بیان کر چکی تو ابو طالب ایک جملہ کہتے ہیں، فاطمہ کیا تم بھی چاہتے ہو اللہ تمہیں ایسا بیٹا دے؟ کیا تمہیں بھی خواہش ہے کہ اللہ تمہیں ایسا بیٹا دے؟ فاطمہ نے چونک کے سوال کیا، یا ابو طالب کیا میرے لیے ہے؟ کہا بے شک ہے، مگر تمہیں 30 سال انتظار کرنا پڑے گا۔ 30 سال کے بعد اللہ تمہیں ایسا ہی بیٹا دے گا جس میں وہ سارے اوصاف ہوں گے جو محمد میں ہیں۔ فرق اتنا ہے کہ یہ نبی ہے، وہ نبی کا وصی ہوگا۔ جس ابو طالب نے ولادت پیغمبر اسلام کے موقع پر اعلان رسالت سے اتنے زمانے پہلے رسول کی نبوت کا اعلان کیا ہو، اپنے بیٹے کی وصایت کا اعلان کیا ہو، اب دنیا اگر اسے کافر کہے تو میں اس کی عقل کا ماتم نہ کروں تو کیا کروں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور ایک خبر اور جناب ابو طالب کے حوالے سے، جناب ابو طالب کسی غرض سے یمن کی طرف سفر کر رہے ہیں، تنہا جا رہے ہیں، ساتھ میں کوئی نہیں۔ ادھر یمن کے راستے میں ایک پہاڑ کی گفا میں ایک بہت ہی ضعیف راہب ہے جس کا نام مشرم ہے، پروردگار عالم کی عبادت میں مصروف۔ کبھی کبھی کتابوں کو کھول کے نشانیاں دیکھتا ہے، روتا ہے اور کہتا ہے پروردگار کب وہ وقت آئے گا؟ بس انتظار میں تڑپ رہا، یہاں تک کہ بہت بےتاب ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے، اے میرے پروردگار تیری عبادت کرتا رہا ہوں، تجھ سے سوال کچھ مانگا نہیں اپنے لیے میں نے آج تک، مگر آج میرا ایک سوال ہے، معبود یہ جس کی نشانیاں میں دیکھ رہا ہوں یا تو اس کی زیارت کرا دے، یعنی پیغمبر اسلام کی، یا دوسرا جو اس کا وصی ہے اس کی زیارت کرا دے، اور اگر یہ دنیا میں نہیں آئے ہیں تو جو ان کے نور کا امین ہے اس کی زیارت کرا دے۔ یہ دعا ہے اس راہب کی۔ ابھی دعا تمام نہیں ہوئی تھی کہ جناب ابو طالب اسی پہاڑ کے پاس پہنچے۔ انتظام الہی یہ ہے کہ اسی گفا کے دروازے پہ نظر آیا، جناب ابو طالب نے اژدہے کو دیکھا، تلوار نکال کے حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، اژدہا گفا کے اندر گیا اور غائب ہو گیا۔ جناب ابو طالب آگے بڑھے، کسی کے رونے کی آواز آ رہی، آواز پہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے گئے تو دیکھا ایک ضعیف راہب گریا کر رہا ہے،
گویا اژدہا نہیں تھا، ابو طالب کو اس مقام تک پہنچانے کا ذریعہ تھا جو خدا نے پیدا کیا۔ اس مقام پر پہنچے جناب ابو طالب، سلام کیا، سوال کیا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ اس نے چونک کر کے دیکھا، چونکا اس لیے کہ آج تک کوئی اندر آیا نہیں تھا، یہ پہلا شخص ہے جو اندر آیا ہے۔ اور کب آیا؟ جب میں نے دعا کی ہے۔ نگاہ پیشانی ابو طالب پر گئی، رونا بھول گیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھا۔ آگے بڑھ کے کہتا کہ آپ پیغمبر ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا آپ پیغمبر کے وصی ہیں؟ کہا نہیں، پیغمبر کا وصی بھی نہیں۔ کہا پھر کیا اس نور کے امین ہے؟ کہا ہاں، وصی پیغمبر کے نور کا امین ہے۔ بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا اور شکر خدا بیان آتا ہے۔ جناب ابو طالب کے ہاتھوں کو چومتا ہے، پیشانی چومتا ہے، روئے جا رہا ہے کافی دیر تک، اور اس کے بعد کہتا ہے میں انتظار ہی کر رہا تھا، آج خدا نے مجھے شرف عطا کیا ہے کہ آپ سے میری ملاقات ہو گئی، میں نے آپ کو دیکھ لیا، آپ کی زیارت کر لی۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ چونکہ آپ یہاں آئے ہیں لہذا میرا فرض ہوتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں، کچھ آپ کے لیے کھانے کے لیے پیش کروں۔ میرے پاس تھوڑی سی روٹیاں ہیں، وہ پیش کروں؟ جناب ابو طالب نے کہا یہ نہیں چاہیے۔ کہا پھر کیا؟ کہا اللہ سے تم نے پہلی دعا کی وہ قبول ہو گئی، دوسری دعا کرو کہ میرے لیے انار آئے، میں انار کھاؤں۔ راہب نے اسی وقت دعا کی، انار کا درخت وہیں پہ آیا اور 2 پھل لگے اس میں پکے ہوئے۔ راہب نے دونوں پھل توڑے، ایک اپنے لیے رکھا، ایک جناب ابو طالب کو دیا۔ جناب ابو طالب نے وہ پھل کھایا، کھاتے ہی پیشانی کا نور اور روشن ہو گیا۔ اب جناب ابو طالب وہاں سے پلٹے، جب پلٹے تو یہ کہہ کے پلٹے انتظار کرنا، میں تجھے خوشخبری سنانے آؤں گا۔ ادھر پلٹ کے گھر آئے، اسی رات جناب فاطمہ سے مقاربت کی اور نور مولائے کائنات ابو طالب سے منتقل ہو کے جناب فاطمہ کے صدف عصمت میں آیا۔ جب نور منتقل ہو چکا، ابو طالب مطمئن ہو گئے کہ امانت اپنے مقام پہ پہنچ چکی ہے۔ ادھر جناب فاطمہ بنت اسد میں تبدیلیاں ظاہر ہونے لگی۔ تبدیلیاں کیا ہے؟ تنہائی میں بیٹھتی بی بی تو تسبیح و تحلیل کی آواز سنا کرتی تھی۔ پہلے تو حیران ہوتی تھی آواز کہاں سے آتی ہے، لیکن بعد میں محسوس کیا یہ آواز کہیں اور سے نہیں آ رہی ہے، بلکہ میرے بطن میں پلنے والا بچہ ہی ہے جو تسبیح و تحلیل کر رہا ہے۔ دوسری چیز، جناب ابو طالب کبھی کبھی آتے تو کیا دیکھتے؟ فاطمہ تنہائی میں بیٹھی گفتگو کر رہی، تو آگے سوال کرتے فاطمہ کس سے گفتگو کر رہی؟ تو آپ جواب دیتی جو بچہ میرے بطن میں اس سے گفتگو کرتی، یہ میرا مونس ہے، میں اس سے گفتگو کرتی۔ تیسری چیز یہ کہ جناب ابو طالب نے یہ محسوس کیا کہ جب بھی پیغمبر اسلام تشریف لاتے جناب فاطمہ بنت اسد اٹھ کے کھڑی ہو جاتی۔ ابو طالب نے کہا فاطمہ یہ کیا ہے؟ محمد تمہارے بھتیجے ہیں تو بھتیجے کے لیے کھڑی ہوتی ہو؟ جناب فاطمہ نے کہا میں نہیں کھڑی ہوتی، مجبوراً کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میرے بطن میں جو بچہ مجھے بیٹھے رہنے نہیں دیتا، جب تک کہ کھڑا نہیں ہو جاؤں مچلتا رہتا ہے، جب تک کھڑی نہیں ہو جاؤں مچلتا رہتا ہے۔ ابو طالب جانتے تو تھے مگر ظاہر کرنا چاہا، جب ظاہر کرنا چاہا تو کہا اچھا ہم اس کا امتحان کریں گے۔ کیسے امتحان ہوگا؟ ایک دن انتظام کیا، پیغمبر اسلام کے آنے کا وقت، ادھر آپ نے اپنے بھائی عباس کو بلایا، ایک شانہ ابو طالب نے پکڑا، دوسرا شانہ عباس نے پکڑا، پورا زور لگا کے فاطمہ کو بٹھائے ہوئے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام داخل ہوئے سارا زور چلا گیا، فاطمہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ اب ماننا پڑا کہ جو بچہ ہے وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ اب جب وہ تعظیم کے لیے کھڑا ہونے لگے تو کوئی رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہیں سے تو پتہ چلتا ہے کہ جب رکاوٹ پیدا کی گئی تو نہیں رکاوٹ کام آئی، اتنا زور لگایا کوئی زور کام نہ آیا، تو پھر کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر کعبے میں جانا بھی ہو تو دیوار کیا رکاوٹ بنے گی جب ابو طالب نہیں روک سکے؟ جہاں جانا وہاں پہنچ کے رہے گا۔ اور یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلو عزیزان محترم،
علی کو لوگوں کے مقابلے پہ نہ لایا کرو. علی وہ ہے جو عظمت رسول پیدا ہونے سے پہلے جانتے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، عظمت رسول کا یہ تقاضا کہ اٹھ کے استقبال کر رہے ہیں. ماں کھڑی نہیں ہوتی تو بے چین ہو جاتے، جب تک کھڑی نہ ہو جائے سکون نہیں ہے. گویا علی نے بتایا کہ عظمت رسول کیا ہے. رسول آئے تو تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ. یہ علی کی معرفت ہے. اور اصحاب کی معرفت وہ ہے کہ قرآن میں اللہ کو کہنا پڑتا ہے کہ رسول کا احترام کرو، اس کی تعظیم کرو. تو جسے تعظیم سکھائی جائے اسے اصحاب کہتے ہیں، جو سیکھا سکھایا ہے اسے علی کہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. وقت گزرتا رہا اور مدت حمل پورے ہونے کا دن آ گیا. جناب فاطمہ بنت اسد کو تھوڑی سی بے قراری، بے چینی ہوئی. جناب ابو طالب بھی موجود ہیں، پیغمبر اسلام بھی موجود ہے. آپ نے اس کا اظہار اپنے شوہر سے کیا. جناب ابو طالب نے کہا فاطمہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ادھر پیغمبر اسلام، دونوں روایتیں ہیں. ایک روایت میں جناب ابو طالب کا مشورہ ہے، دوسرے روایت میں پیغمبر اسلام کا مشورہ ہے کہ اللہ کے گھر جاؤ، خانے کعبہ پہ جاؤ، وہیں تمہاری مشکل آسان ہو جائے. اور اس کے بعد کسی تاریخ میں یہ نہیں ملتا کہ زوجہ کے ساتھ ابو طالب بھی آیا. حالانکہ دستور یہ ہے کہ زوجہ بھی جب یہ کیفیت طاری ہو تو شوہر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے. فطرت کا تقاضا یہ اور ذمہ داری، یہ فرض ہے، زوجہ کا ساتھ نہیں چھوڑا جا سکتا. مگر ایک بھی تاریخ نہیں بتاتی کہ ابو طالب فاطمہ کے ساتھ آئے ہوں کعبہ. کوئی تاریخ. تنہا بی بی آئی. تو سوال یہ کہ ابو طالب کہاں گئے؟ عرفان ابو طالب کی منزل کیا ہے دنیا کیا جانے. کہاں گئے ابو طالب؟ ابو طالب کا جملہ ہے فاطمہ تم کعبہ میں جاؤ. کہا آپ کہاں چلے؟ کہا جو انتظار کر رہا ہے اسے خوشخبری سنانے جا رہا. کہہ کے آئے تھے نا کہ انتظار کرنا، خوشخبری دینے آؤں گا. معلوم ہے کہ ولادت کا وقت آ گیا. ابو طالب گئے وہ فرض پورا کرنے کے لیے کہ اب تک انتظار کر رہا تھا. جس کا انتظار تھا وہ آ گیا دنیا میں. اور جب جناب ابو طالب نے پیغام مسرت دیا، اسی وقت اس نے کہا کہ ابو طالب میرے کلمے کے امین بن جاؤ. کہا کیسے امین؟ کہا آج ہی اپنے ایمان کا اعلان کر رہا ہوں، جا کے خدمت پیغمبر اسلام میں میرا پیغام پہنچا دینا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کے دین پر جا رہا ہوں. اور ابو طالب اس کے ایمان کے امین بن گئے. عزیزو، جو دوسروں کے ایمان کا امین بن رہا ہو وہ خود بھلا کیسے مومن نہیں ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. ادھر جناب فاطمہ بنت اسد آئی اور جناب عباس اپنے کچھ ملنے جلنے والے دوست احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے. یہ روایت پوری ان سے نقل ہے. جناب عباس نے دیکھا کہ فاطمہ تنہا چلی آئی. آ کر کے کعبے کا طواف کیا. طواف کرنے کے بعد کعبے کی پچھلی دیوار پر، دروازے کے ٹھیک پیچھے کی جو دیوار ہے اس دیوار پر گئے. وہاں جانے کے بعد بی بی دعا کرتی، اے میرے پروردگار، میرا ایمان تجھ پر ہے، تیرے تمام انبیاء پر ہے، ان کے تمام اوصیاء پر ہے، اور اس گھر کے معمار ابراہیم اپنے جد پر ایمان ہے. اے معبود، تجھے اسی کا واسطہ جس نے اس گھر کو بنایا ہے، اس گھر کا واسطہ اور اس بچے کا واسطہ جو میرے وطن میں میری مشکل کو آسان کر دے. بس آپ بیوی کی یہ دعا تھی. دیوار شک ہو گئی. دیوار شک ہوئی، بیوی اندر چلی گئی. دیوار دوبارہ مل گئی. اس واقعے کو آپ بارہا مجلسوں میں سنا کرتے ہیں ولادت مولا کائنات سلسلے میں. تفصیلی گفتگو یہاں نہیں کروں گا کیونکہ جو آپ سنتے رہتے اس کو بیان کر کے دوہرا کہ مجھے وقت اس وقت اس میں ضائع نہیں کرنا. حالانکہ ضائع تو نہیں ہوتا وقت، مولا کے ذکر میں کوئی وقت ضائع نہیں ہوتا،
لیکن چونکہ مجھے تاریخ لے کے چلنا ہے لہٰذا میں سرسری طور پہ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بس چند اشارے کرتا ہوں۔ بی بی اندر چلی گئی، عباس نے دیکھا یہ کیا ماجرا ہو گیا، دیوار شک ہوئی، اندر گئی، دیوار مل گئی، اب تو کوہرام برپا ہو گیا، چاروں طرف کوہرام، پورے مکے میں خبر پھیل گئی۔ اور ظاہر سی بات ہے ایسا واقعہ، ایسا حادثہ ہے کہ کوئی گھر میں بیٹھا رہ ہی نہیں سکتا، سبھی بھاگ بھاگ کے آ رہے ہیں۔ جب سب بھاگ کے آئے تو اب کوشش بھی ہوئی کہ دروازہ کھولا جائے، دروازے میں قفل ہے یعنی تالا ہے، تو جس کے پاس چابی وہ چابی بھی لے کے آیا، چابی لگائی جا رہی تالا نہیں کھل رہا، چابی لگائی جا رہی تالا نہیں کھل رہا۔ چابی نقلی نہیں تھی، اصلی چابی ہے مگر تالا نہیں کھل رہا۔ عزیزو جب اصلی چابی سے تالا نہ کھلے تو پھر نقلی چابی کہاں کام کرے گی؟ اور یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، تالا کیوں نہیں کھلا تو ماننا پڑے گا کہ کھولنے والے تو کھولنا چاہتے تھے مگر اللہ کی مرضی نہیں ہے، تو چابی اصلی بھی ہے مگر تالا نہیں کھلے گا۔ اب کہتے تو ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ چابی ہے جنت کی، بے شک اصلی چابی ہے، لیکن یہ مان لو کہ اس چابی کے لگانے کے بعد بھی جنت کا دروازہ تبھی کھلے گا جب اللہ کی مرضی ہوگی۔ اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ اللہ نے علی کو کہا مرضات اللہ ہے، تو ماننا پڑے گا جنت کا در تب کھلے گا جب علی کی مرضی ہوگی، علی کی مرضی کے بغیر در جنت نہ کھلے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ کوشش ہوتی رہی، لیکن ایک چیز اور ہے، میں نے جتنی تاریخیں پڑھی، جتنی کتابیں پڑھی، آج تک کسی ایک کتاب کی ادنا سے ادنا روایت، جھوٹی سے جھوٹی روایت نہیں ملی جس نے یہ بتایا ہو کہ 3 دن تک یہ کیفیت رہی، 3 دن تک دیوار میں در نہیں بنا اور نہ دروازہ کھلا۔ ان 3 دنوں میں نہ تو کعبے میں پیغمبر اسلام آئے نہ ابو طالب آئے، کسی تاریخ میں نہیں پایا جاتا کہ ابو طالب آئے ہوں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ تالا کھولنے والوں میں پہلا نام ابو طالب کا ہونا چاہیے، تو ان کی زوجہ اندر ہے تو فکر ان کو ہونی چاہیے تھی۔ جناب ابو طالب نہیں آئے، 3 دن تک نہیں آئے، ابو طالب اپنے گھر میں، رسول اپنے گھر میں، مکے والے پریشان، اضطراب پورے مکے والوں میں، اطمینان ابو طالب کو بھی ہے رسول کو بھی ہے۔ تو اضطراب اسے تھا جسے اللہ پہ بھروسہ اور ایمان نہیں تھا، اطمینان اسے تھا جس سے اللہ پہ ایمان تھا کہ اللہ کے گھر میں ہے تو میں کیوں جاؤں۔ اب بتائیے اطمینان ابو طالب کیا بتا رہا ہے کہ خود پہ نہیں اللہ پہ بھروسہ ہے، زوجہ میری اللہ کی امانت میں ہے، اس کی امان میں ہے، تو فکر کا ہے 3 دن تک نہیں گئے۔ اچھا جب 3 دن تک نہیں گئے تو کم از کم چوتھے دن تو چلے جاتے، جب بی بی باہر آ رہی اب تو چلے جاؤ، ابو طالب اب تو جائیے، اس وقت بھی نہیں جاتے۔ کون جاتا ہے؟ پیغمبر اسلام جاتے ہیں، علی کو لینے کے لیے پیغمبر اسلام آئے، ابو طالب نہیں آئے، کسی تاریخ میں نہیں ملتا ابو طالب آئے۔ جب پیغمبر اسلام نے اپنی گود میں لے لیا، سارے کام انجام دے چکے، اس کے بعد ابو طالب کا نمبر آتا ہے، اس سے پہلے ابو طالب نظر نہیں آ رہا۔ عزیزو کیا کلمہ کچھ اور ہے؟ آج دنیا کہتی ہے ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اطمینان سے گھر میں بیٹھ کر کے پہلا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اللہ پہ بھروسہ ہے، زوجہ اللہ کے امان میں ہے۔ یہ ہے عملی طور پہ کلمہ، جب کہا لا الہ الا اللہ، اور 3 دن کے بعد خود نہ جانا، رسول جا رہے ہیں، گویا ابو طالب عملی طور پر بتا رہے ہیں کہ جس کے لیے آیا ہے وہ جائے، میں کیوں جاؤں۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ابو طالب کا یہ عملی کلمہ تھا۔ اب ایک کلمہ باقی رہ گیا، ضمناً آ گئی بات تو اس کو واضح کر دوں، وہ کلمہ کون سا؟ جب تاریخ پہ پہنچوں گا تو عرض کروں گا، آج صرف اتنا عرض کر دوں۔ ابو طالب مومن قریش میں اس بات کو لکھا گیا ہے کہ دعوت ذوالشیرہ میں جب پورا انتظام ہو گیا، سب نے کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے کچھ کہنا چاہا تو ابو لہب نے شور مچایا، سب چلے گئے، پیغمبر اسلام کچھ نہ کہہ سکے۔ دوسرے دن
پھر انتظام ہوا. آج ابو طالب پہلے ہی ہوشیار تھے، ابو لہب کے پہلو میں پہنچے، کھانا سب کھا چکے، پہلو میں کھڑے ہو گئے. ابو لہب نے اٹھنا چاہا، ہاتھ مار کے بٹھایا، اور اس کے بعد جملہ ہے جناب ابو طالب کا، قم یا سیدی و مولایا. رسول اسلام کی طرف توجہ دے، اٹھو میرے سردار، اٹھو میرے مولا. الفاظ کو ذہن میں رکھیے گا. ابو طالب نے بھرے ہوئے مجمع میں کیا کہا؟ اٹھو میرے سردار، اٹھو میرے مولا. اب یہ لفظ مولا جو کہا ہے ابو طالب نے، آئیے ذرا اس کی تشریح ہو جائے، تیسرا کلمہ سمجھ میں آئے گا. غدیر کے میدان میں رسول نے کیا کہا؟ جب سب سے اقرار لے لیا کہ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف مجھے ہے کہ نہیں ہے، سب نے کہا بے شک ہے. 3 مرتبہ جب کہہ چکے، اب رسول کیا کرے؟ اللہ مولایا، اللہ میرا مولا. دوسرا فقرہ، دوسرا جملہ، وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں مومنوں کا مولا. ابو طالب نے کیا کہا تھا؟ اٹھو یا مولا. رسول نے کیا کہا؟ میں مومنوں کا مولا. من کنتم مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو ابو طالب نے رسول کو مولا کہہ کر کے گویا امانت حوالے کر دی کہ واقعہ بعد میں ہوگا، علی کو مولا آج ہی مان لیتا ہوں کہ جس کے آپ مولا ہے اس کے علی مولا ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. بس ذرا سا ایک واقعہ تک اور آپ کو لے کے چلنا چاہتا ہوں، کیونکہ دامنے وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، صرف مسائل بھی پڑھنے کا وقت بچا ہے. لیکن کوشش یہ ہے کہ ایک واقعہ اور آپ کے سامنے عرض کر دوں ابو طالب کے حوالے سے، کہ ابو طالب کا انتظام کیا اور ابو طالب کتنے بامعرفت تھے. آپ اندازہ کیجئے، مولائے کائنات کی ولادت ہو گئی. ولادت کے بعد پیغمبر اسلام کی آغوش میں آئے تیسرے دن، 3 دن کے بعد چوتھے دن، اور اس وقت تک آپ نے نہ آنکھیں کھولی تھیں نہ ماں کا دودھ پیا تھا. یہ ساری باتیں آپ سنا کرتے ہیں. پیغمبر اسلام کی آغوش میں آئے، آنکھیں کھولیں، چہرے رسالت کی زیارت کی، سلام، اور اس کے بعد جب پیغمبر اسلام نے اپنی زبان علی کے ذہن میں دی، علی نے چوسا، اور چوسنے کے بعد اب تمام آسمانی کتابوں کی تلاوت شروع ہو گئی. توریت، زبور، انجیل سب پڑھی، قرآن پڑھا، سورہ مومنون کی ابتدائی آیتیں پڑھی آپ نے، آتے ہی مومنین کے فلاح کی بات کی مولا کائنات نے. اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو اپنی چچی کی گود میں دی. جناب فاطمہ بنت اسد لے کے گھر پہ آئیں. مشہور واقعہ معلوم ہے، آپ نے جھولے میں لٹایا، اژدھا آیا، علی نے اژدھے کو 2 ٹکڑے کیا، اور اس کے بعد ماں نے حیدر نام رکھا. اور پھر اس کے بعد دوسرا مشہور واقعہ گئی، ابو جہل اپنی جہالت پہ اترا کہ حبل کی خاک پیروں کی لے کر کے آیا. سب کے آنکھوں میں چشمہ وہ سرما لگانے آتا تھا، تو یہاں بھی آیا. جب یہاں پہنچا تو لوگوں نے منع کیا. جناب فاطمہ بنت اسد نے خاص طور سے روکا کہ مت آ لگانے. کہا نہیں، یہ دستور میں لگاؤں. اب یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ رسول کی آنکھوں میں کیوں نہیں لگایا؟ تو میں عرض کر چکا ہوں 3 دنوں تک فرشتوں کا اس کی زیارت کا سلسلہ چلتا رہا، موقع ہی نہیں ملا. آیا کہاں ہے؟ رسول تک تو پہنچا ہی نہیں. یہاں موقع ملا تھا تو آیا، اور جب آیا لگانے کے لیے تو علی کا تماشا، تاریخی تماشا پڑا، اور ہمیشہ کے لیے گردن مڑ گئی. وہ ساری باتیں آپ کے ذہن میں ہیں. اور اس کے بعد علی کا بچپنا انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کروں گا. آج صرف ایک بات علی کے بچپنے سے عرض کرنا ہے. جناب ابو طالب نے، علی کا سن بمشکل 5-6 برس کا ہے، ایک دن اپنے بیٹے علی سے کہا، بیٹا میں یہ چاہتا ہوں تم کشتی لڑو. علی نے کہا بابا یہ کیا؟ یہ میرے شایان شان نہیں، کشتی لڑنا میرا کام ہے. کہا بیٹا میں جانتا ہوں تمہارا مقام، مجھے معلوم ہے تمہاری منزلت میں جانتا ہوں. یہ کشتی یوں ہی نہیں، ایک مقصد کے تحت. کہا بابا کوئی مقصد ہے؟ کہا ہاں بیٹا مقصد ہے. کہا تو پھر ٹھیک ہے، پورے مکے جو سب سے بڑا ہو اسی سے لڑائیے. 5-6 برس کا سن ہے علی. ابو طالب نے کہا بیٹا یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر سب سے بڑے کو میں بلاؤں گا تو آئے گا ہی نہیں بچے سے لڑنے کے لیے. لہٰذا تمہیں پہلے اپنے ہمسن سے
لڑنی پڑے گی اور آہستہ آہستہ اس منزل تک پہنچنا پڑے گا۔ اب مولا کہتے ہیں بابا ٹھیک ہے میں کروں گا، مگر ایک ہی دن میں سب کام ہونا چاہیے، دوسرا دن میں نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے بیٹا چلو۔ اور مکے کا اکھاڑا مشہور تھا، تاریخوں میں آپ کبھی سنا کریں گے، بڑے بڑے دنگلی بڑے بڑے اکھاڑے والے ہوئے، اور اس میں تاریخ اسلام میں کچھ نمایاں شخصیت بھی ہے جو بڑے دنگلی ہیں، ان کے نام پہ یہ بھی لکھا گیا بہت کشتی لڑا کرتے تھے، بڑے پہلوان، بڑے نامی گرامی پہلوان۔ علی 5-6 برس کا سن ہے، آئے اعلان ابو طالب ہے، آؤ میرے بیٹے سے لڑو۔ چلا ایک آیا گرا، اب کہا اس سے بڑا آیا گرا، تیسرا آیا اس سے بڑا آیا گرا۔ اب جب ایک ایک آتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، آتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، آتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، اور دھیرے دھیرے سن رسیدہ لوگوں تک بات آ رہی ہے، بڑے بڑے لوگوں تک، جوانوں تک بات آ رہی ہے، تب سارے مکے والے حیران ہو گئے، یہ بچہ اور یہ کر رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہاں تک کہ ایک ایک کو پچھاڑتے ہوئے مکے کا جو سب سے نامی گرامی پہلوان، اس تک باری آ گئی۔ وہ بھی آیا، کب گرا پتہ بھی نہیں چلا۔ اس کو گرانے کے بعد اب کہا بابا کوئی اور ہے؟ کہا نہیں بیٹا سب ختم ہو، کوئی نہیں ہے۔ علی کا جملہ سنیے اور یاد رکھیے عزیزو، علی کیا ہے۔ اب علی اس کو پٹکنے کے بعد جب پوچھے کوئی اور ہے، کہا کوئی نہیں۔ کہا بابا ذرا دیکھیے میرے کپڑے میں کہیں دھول تو نہیں لگی ہے؟ اتنوں کو گرایا، علی کے کپڑے میں دھول تک نہ لگی۔ تو عزیزو جو بچپنے میں یہ دکھا رہا ہو، اگر 2 انگلی پہ درے خیبر اکھاڑے تو حیرت کی کیا بات ہے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب مقصد ابو طالب کیا تھا ذرا یہ بھی سن لیجئے، اس کے پیچھے مقصد ابو طالب کیا ہے؟ ابو طالب کا مقصد یہ ہے، جب یہ معاملہ ہو گیا اب عالم کیا ہے؟ مکے کی گلی گلی میں ایک ایک سب سے کہتا دیکھو سب سے لڑنا، علی سے نہ لڑنا۔ ابو طالب کا مقصد ہی یہی تھا، سب سے لڑنا، علی سے نہ لڑنا۔ اب ابو طالب کہتے بیٹا جانتے ہو کیوں کیا ہے؟ کہا بابا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب میرا بھتیجا اعلان رسالت کرے گا، لوگ مخالفت کے لیے آئیں گے تو تمہیں سامنے رہنا ہوگا۔ آج ہی سب کے دلوں پہ تمہاری ہیبت مجھے بٹھانی تھی کہ تمہیں دیکھ کر سب بھاگ جائے، کوئی مقابلے پہ نہ آئے۔ یہ ہے انتظام ابو طالب، تبلیغ دین کے لیے راہیں ہموار کرتے جا رہے، ہر دیوار کھڑی ہونے سے پہلے گرا رہے ابو طالب۔ یہ ہے انتظام ابو طالب۔ باپ اندازہ کیجئے ابو طالب کی عظمت کیا، ان کا مقام کیا ہے۔ یہ انتظام ہو گیا، اب اس کے بعد کون آ سکتا تھا علی کے مقابلے؟ جہاں علی آئے بڑے بڑے سورما دیکھ کے پلٹ کے چلے گئے، اور اسی کی منظر کشی تھی جو ہجرت کے بعد پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد جب مولائے کائنات چلے اور لوگوں نے روکنا چاہا تو اس دن مولائے کائنات نے یہی کہا تھا، جانتے تو میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، کیا بھول گئے تمہارے درمیان کیسا؟ اور صرف علی نے تلوار کھینچی تھی کہ لوگ بھاگنے لگے، کہ کوئی آگے نہیں بڑھا، اور اطمینان کے ساتھ پورا قافلہ لے کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یہ انتظام ابو طالب ہے، وہ ابو طالب جس نے اسلام کے لیے ساری زندگی وقف کی۔ یہ نہیں کہ اعلان رسالت کے بعد ہی آپ نے قربانیاں پیش کی، نہیں، انتظام ابو طالب اس وقت سے رہا ہے جب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے چلے ہیں جناب ابو طالب۔ وہ ذمہ داری کیا تھی؟ کبھی باپ کے ساتھ، کبھی بھائی عبداللہ کے ساتھ، کبھی بھتیجے کے ساتھ، اور یہاں تک کہ اپنے بچوں میں بھی یہ جذبہ پیدا کر دیا۔ تربیت بھی ہوئی تو ایسی کہ آپ دیکھیں ابو طالب کا انتظام یہ تھا کہ بچے بیٹھے رہتے تھے، کھانا رکھا رہتا تھا، اور خبردار کوئی ہاتھ آگے نہ بڑھانا، جب تک میرا بیٹا محمد نہ آ جائے کوئی کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھائے۔ یہ ابو طالب کا انتظام ہے۔
کہ بچپن ہی سے احترام رسول سکھایا ہے اپنے بچوں کو، تو اب جناب جعفر طیار اگر اس مقام تک پہنچے ہیں تو تربیت ابو طالب کی ہے۔ عزیزو، جناب عقیل کا جو مقام ہے تربیت ابو طالب کی ہے۔ ابو طالب نے سب کچھ قربان کیا اسی اسلام کے لیے، اور کلمہ پڑھ کے مسلمانوں نے ابو طالب کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بجائے ابو طالب کو کافر کہا۔ کسی کے کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا، ہاں اللہ جسے کافر مانے وہ کافر ہے، اللہ جسے مومن مانے وہ مومن ہے۔ بس عزیزو، مصائب کی طرف آتے ہوئے ابو طالب ہی کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے، تو جناب ابو طالب ہی کے حوالے سے مصائب پہ آؤں گا۔ ذات ابو طالب جب تک آپ با حیات رہے کسی کی مجال نہیں تھی کہ پیغمبر اسلام کی طرف نگاہ اٹھائے، اور اس کے بعد جب دنیا سے رخصت ہوئے تو علی جیسا محافظ چھوڑا، علی جیسا ناصر چھوڑا کہ علی کے ہوتے ہوئے پیغمبر اسلام پہ کبھی آنچ نہیں آئی۔ اس ذمہ داری کو علی نے آگے چل کے بڑھایا کہ جب مباہلے میں حسنین کو رسول نے کہا یہ میرے بیٹے، اللہ نے کہلوایا ابنانا ابناہم، یہ رسول کے بیٹے، جب علی کے یہ بیٹے رسول کے بیٹے ہو گئے، اب علی کے لیے ضروری ہوا کہ رسول کے بیٹوں کے لیے محافظ ویسے ہی ہو جیسے میں محافظ تھا۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ایسا بیٹا دے جو میری تصویر بن جائے، ایسا بیٹا دے جو میری تصویر بن جائے۔ اور عزیزو، آپ دیکھیں کہ علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، عباس کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، اور دونوں میں تربیت کا بھی عالم۔ علی کے لیے علی کو سکھانے کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر ابو طالب نے اپنے سارے بچوں کو بٹھا کر کے سکھایا احترام رسول، تو جناب ام البنین نے بھی اپنے عباس کو سکھایا احترام حسنین، اس انداز میں کہ کبھی بھائی نہ سمجھنا اپنے آپ، عباس غلام ہو تو۔ اور روایت میں یہ ہے کہ مولا عباس کی ولادت کے موقع پر چونکہ جناب زینب کے بارے میں پایا جاتا ہے، جناب زینب اکثر و بیشتر اپنے بابا کے سامنے نہیں آیا کرتی تھی، بہت کم اپنے بابا کے سامنے آتی تھی، شرم کے سبب باپ کے سامنے بھی نہیں آتی تھی بھی۔ جب جناب عباس کی ولادت ہوئی، مولائے کائنات آئے، عباس کو اپنی گود میں لیا، ام البنین سے بات ہو رہی، ام البنین کہہ رہی ہیں آقا میرے بچے نے آنکھ نہیں کھولی، دودھ پینے کی طرف مائل نہیں ہو رہا ہے۔ علی نے کہا ام البنین پریشان نہ ہو، اب یہ سب پتہ چل جائے گا، کیا تمہیں میری ولادت کے حالات معلوم نہیں ہیں؟ جس کے لیے میں آیا تھا اس کا منتظر میں تھا، جس کے لیے یہ آیا ہے اس کا منتظر یہ ہے۔ اور جب اتنی بات گزر چکی تو ام البنین نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ میرا بچہ جس کے لیے آپ نے مجھے اپنی زوجیت میں لیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ مولا کائنات نے کہا اس کا نام میرا رکھا ہوا نہیں، اس کا نام تو پہلے سے ہی رکھا گیا۔ اب جناب زینب متوجہ ہو گئی خاص طور سے، کہا کیا نام ہے میرے بیٹے کا؟ کہا عباس نام ہے۔ جیسے سنا جناب زینب دوڑتی ہوئی باپ کے پاس آتی، بابا یہ عباس ہے؟ کہا بیٹا زینب یہ عباس ہے۔ آگے بڑھ، بابا ذرا مجھے دے دیجئے۔ جناب عباس کو گود میں لیا اور تھوڑا دور چلی، عباس کے کان کے پاس منہ لے جا کے آہستہ آہستہ کچھ کہہ رہی۔ ام البنین نے دیکھا شاہزادی میرے بچے سے کیا کہہ رہی؟ علی کی آنکھوں میں آنسو، علی کہہ رہے ہیں فاطمہ زینب اپنی ماں کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ ادھر زینب عباس پہ جھکی ہوئی کہہ رہی تھی عباس اماں نے تمہیں سلام کہا ہے، عباس اماں نے تمہیں سلام کہا ہے، اماں کو بڑا خیال تھا تمہارا عباس۔ اور ایک بات اور اماں نے کہی، بڑی تاکید کی ہے کہ میرا عباس کبھی رونے نہ پائے، میرا عباس روئے گا تو میں تڑپ جاؤں گی۔ اور اس کے بعد حسین آیا، جناب عباس حسین کی گود میں آئے، اپنے امام کا چہرہ دیکھا، زیارت کی اور زبان مبارک چوسی۔ اس کے بعد تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب زینب اور امام حسین نے مل کے عباس کی پرورش شروع کی۔
عباس ہمیشہ جناب زینب کے ساتھ رہا کرتے تھے. ایک دن ام البنین نے جناب عباس کو بلایا, کہا عباس تم غلام ہونا بیٹا؟ کہا اماں آپ نے یہی تعلیم دی. کہا اور وہ آپ کی شہزادی ہے؟ کہا ہاں ماں آپ نے یہی تعلیم دی. کہا بیٹا جانتے ہو غلام اور شہزادی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اب عباس سوالیہ نگاہ سے ماں کی طرف دیکھ رہے ہیں. ماں نے کہا عباس جب تک شہزادیاں نہ بلائیں غلام اندر نہیں جایا کرتے, لہذا خیال رکھو جب تک تمہاری شہزادی تمہیں نہ بلائے اندر نہ جانا. کہیں ایسا نہ ہو کہ شہزادی سربراہ بیٹھی ہو. بہن ہے عزیزوں, مگر ام البنین کو ساتھ سکھانا چاہتی. اور اس کے بعد پورا دن گزر گیا, جناب عباس جناب زینب کے پاس نہیں گئے. بے قرار جناب زینب آئیں. عباس مجھ سے ناراض ہو بھائی؟ آج پورا دن گزر گیا میرے پاس نہیں آئے عباس. ادھر جناب عباس کالم میں سر جھکا ہوا ہے, پیر کے انگوٹھے سے زمین کرید رہے. جناب زینب کہتی ہے عباس تم نہیں آئے, اتنی دیر سے میں بے قرار ہوں میرے بھائی, کیا بات ہے؟ جب کوئی جواب نہ سنا, ہاتھوں میں لے کے چہرہ اٹھایا, اب جو دیکھا تو عباس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. عباس کو روتا ہوا دیکھا, کہا عباس یہ بعد میں پوچھوں گی کیوں رو رہے ہو, پہلے یہ سن لو کہ اماں تڑپ جائے گی اگر تم رو گے. عباس نہ رو میرے بھائی. عباس کیوں نہیں آئے؟ اب جناب عباس کہتے ہیں ماں کی بات دہرا دی. جب ماں کی بات دہرائی تو زینب نے کہا عباس اجازت کی ضرورت نہیں ہے, جب چاہو میرے پاس آ جایا کرو. اس ماں نے یہ تربیت دی تھی عزیزوں, بس 2 جملے اور زحمت تمام. اس ماں کی دی ہوئی یہ تربیت تھی. عباس ایسے غیرت دار تھے, ایسے غیرت دار تھے کہ جب قافلہ کربلا کے لیے روانہ ہو چکا مدینہ سے, تھوڑی دور چلا تھا کہ ام البنین پیچھے سے آئی, آواز دی. امام نے قافلے کو روکا, کہا عباس ٹھہر جاؤ, اماں آ رہی ہے. ادھر جناب ام البنین آگے بڑھی. امام پلٹ کر کے ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے, اماں کیا بات ہے؟ کہا تھوڑی دیر کے لیے عباس کو میرے حوالے کر دو, ابھی میں لا کے واپس کر دیتی ہوں. امام نے کہا عباس جاؤ اماں کے ساتھ جاؤ. عباس کا بازو تھاما, لیے ہوئے قبر رسول پہ آئیں, لا کر کے بٹھایا اور عباس کا داہنا ہاتھ قبر رسول پہ رکھا, بایاں ہاتھ اپنے سر پہ رکھ کے سوال کیا عباس تمہارا داہنا ہاتھ کہاں ہے؟ کہا قبر رسول پہ. کہا بایاں ہاتھ کہاں ہے؟ کہا آپ کے سر مبارک پہ ہے. کہا عباس یاد رکھو آج یہاں قسم کھا کر کے جاؤ کہ جب تک تمہارے ہاتھ سلامت رہیں گے میرے مولا پہ آنچ نہ آئے. عزیزوں کربلا کے میدان میں عباس کے جب شانے قلم ہو گئے, حسین شہید ہو گئے اور لوٹا ہوا قافلہ پلٹ کے مدینہ آیا, اور جب جناب ام البنین نے سنا کہ حسین شہید ہو گئے, کربلا کا رخ کر کے آواز دی عباس میرا مولا مارا گیا, میرا شہزادہ مارا گیا, تم کہاں تھے؟ بس ننھا سا بچہ آگے بڑھا, آگے بڑھ کے کہتا ہے دادی جان ذرا ٹھہر جائیے, میں بھی پتہ لگا کے آتا ہوں. آیا بشیر کے پاس پہنچا, اے بشیر. اب بشیر نے جو دیکھا تیور تو سمجھ گیا کسی جری باپ کا بیٹا ہے. کہا آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ کہا وہ سب چھوڑ, یہ بتا یہ علم تیرے ہاتھ میں کہاں سے آیا؟ اس لیے کہ مدینہ سے میرا بابا لے کے گیا تھا. سمجھ گئے کہ عباس کا بیٹا ہے. آگے بڑھ کے چاہا گود میں اٹھائے, کہا بس اتنا بتا. تو ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے آپ کے بابا شہید کر دیے گئے. کہا بس اتنا بتا دے کہ پہلے میرا مولا مارا گیا یا میرا بابا مارا گیا؟ بشیر نے کہا شہزادے یہ کیسے ممکن کہ عباس کے ہوتے کوئی حسین کی طرف نگاہ اٹھائے؟ پہلے عباس کے شانے قلم ہوئے. بچہ دوڑ کے آیا, دادی جان پہلے بابا مارے گئے, بعد میں مولا کا سر قلم ہوا ہے. ام البنین نے آواز دی عباس تو نے مجھے سرخرو کر. علی لعنت اللہ القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا یوم القلب ینقلبون. خدایا صدقہ محمد والے محمد علیہ السلام کا, صدقہ تمام شہدائے کربلا اور اسرائے کربلا کا, صدقہ امام زمان علیہ السلام کا ہماری اس عبادت کو قبول فرما. تمام حاضرین مجلس کی جو بھی حاجات اور آرزو سب کو پورا فرما. تمام مومن و مومنات جہاں جہاں آباد ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. جو لوگ پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بیمار ان سب کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما. اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں قرار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ارشاد الہی ہے